لندن میں بارش ہو تو 2 منٹ میں پانی غائب ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی جدید سسٹم ہے، بارش ہو تو سڑک بھی غائب ہو جاتی ہے۔ لڑکے کو اس کی امی جوتا مار کے کہتی ہے جاؤ جوتا اٹھا کے لاؤ، وہ بھی کمنٹ میں لڑکیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے تجھے سب کے سامنے سے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ گھر والوں کی کال ہمیشہ 2 بیلز کے بعد اٹھانی چاہیے، فوراً اٹھا لیں تو کہتے ہیں موبائل ہاتھ وچ ہی پھڑیا سی، دیر سے اٹھائیں تو کہتے ہیں کتھے موبائل رکھ کے مر گیا سی۔ بیوی نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بنا دعا مانگے ہی ہاتھ نیچے کر لیے۔ شوہر یہ کیا، دعا کیوں نہیں مانگی؟ بیوی مانگنے لگی تھی کہ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے، پھر اچانک خیال آیا کہ کہیں میں ہی نہ مر جاؤں۔ ایک آدمی کا ہونٹ جلا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کیسے جلا؟ آدمی ٹھنڈی آہ بھر کر بولا میری بیوی میکے جا رہی تھی، اس کو چھوڑنے ریلوے اسٹیشن گیا تو خوشی سے ٹرین کا انجن چوم لیا۔ ٹیچر تابے دار کا جملہ بناؤ۔ پپو جفی گھٹ کے جے پاویں ایک وار گجرا، ساری زندگی رواں گی تابے دار گجرا۔ ٹیچر چل بستہ چک نرگس دیا پترا۔ سعودی پولیس نے 2 فیصل آبادیوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے جگتے مار رہے تھے۔ سردار یار یہ موبائل تو مجھے کنگال کر دے گا۔ دوست وہ کیوں؟ سردار یار ہر دوسرے دن لکھا آتا ہے بیٹری لو، اب تک 20 بیٹریاں بدل چکا ہوں۔ ایک بیوپاری جب بھی منڈی جانے لگتا اپنی بیوی کو کہتا اس بیل کی قیمت 1 لاکھ لگاؤ، بیوی کہتی 1 لاکھ میں بیل بیچنا ہے، خاوند کہتا نہیں، اور پھر منڈی چلا جاتا۔ منڈی میں گاہک سے بھاؤ تاؤ کرتے کرتے کہتا اللہ دی قسم 1 لاکھ گھر بیٹھے ملتا تھا، میں نے نہیں بیچا۔ ٹک ٹاک والوں نے تو آپس میں شادیاں بھی کر لی، اور فیس بک والے قیامت تک یہی پوچھتے رہیں گے کہ قسم کھاؤ لڑکا ہو یا لڑکی۔ لڑکی فون پر مجھے امیر لوگ بہت پسند ہیں، لڑکا اچھا بعد میں فون کرتا ہوں، ابو کا ہیلی کاپٹر گھر کے اندر کر لوں، باہر گلی میں کھڑا ہوا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا دنیا میں دوست اور دشمن کی پہچان کیسے کی جائے؟ بزرگ نے غور سے سنا، پھر جیب سے ایک ماچس کی ڈبیا نکالی، اس میں سے 2 تیلیاں اٹھائی، ایک تیلی واپس رکھ دی اور ایک تیلی کو توڑ کر اس کے 2 حصے کیے، اگلا حصہ پھینک دیا اور پچھلے حصے کو کان میں پھیرتے ہوئے بولے پتر مینوں نہیں پتا۔ ایک سردار پانی میں ڈوب رہا تھا، اچانک اس کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی۔ سردار نے مچھلی کو باہر پھینکتے ہوئے کہا میں تو ویسے بھی ڈوب رہا ہوں، تمہیں تو بچا لوں۔ میراثیوں کا دادا مرنے والا تھا، سارے بچے ارد گرد خاموش بیٹھے تھے، ماحول بہت سوگوار تھا۔ اچانک ایک میراثی بولا ویلے جو بیٹھے ہاں، جدوں تک دادا نہیں مردا نال پولی پولی ڈھولکی نہ وجا لئیے۔ 70 سال کا بابا اپنی بیوی سے میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، بیوی آرام نال بیٹھ جا، دندا نال روٹی توڑی نہیں جاندی، وڈا آیا تارے توڑن والا۔ ڈاکٹر کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مریض پتلے موشن۔ ڈاکٹر کتنے پتلے؟ مریض بہت پتلے۔ ڈاکٹر پھر بھی کتنے پتلے؟ مریض اتنے کہ آپ اس سے گول گپے کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لکھ دی لعنت کمینے۔ ایک شیخ صاحب کا گھر 12ویں فلور پر تھا۔ ایک دن اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر جیب سے اپنا بٹوا نکالا تو ایک 10 کا نوٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ شیخ صاحب بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے اور گارڈ سے پوچھا یہاں میرا 10 کا نوٹ گرا کہاں گیا؟ گارڈ بولا شیخ صاحب آپ جلدی نیچے آ گئے، وہ دیکھیں نوٹ تو ابھی 4تھے فلور پر آ رہا ہے۔ بیوی آپ مجھے طلاق بھی دیں تو میں پھر بھی گھر کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی، مگر آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ شوہر زنانی بن، نواز شریف نہ بن۔
تین پاگل بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں نے ساری دنیا خرید لی ہے۔ دوسرا پاگل، میں نے چاند کی دنیا خرید لی ہے۔ تیسرا پاگل، محلے کا ڈاکٹر ٹھیک کہتا ہے، تم دونوں پاگل ہو، جب میں نے بیچی ہی نہیں تو تم کیسے خرید سکتے ہو؟ ایک مولوی کی معشوق بن گئی۔ مولوی ایک دن ملاقات پر گیا، لڑکی نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مولوی بولا، بس تم اپنے ابا کو کہنا کہ اس بار قربانی کی کھالیں مجھے دے۔ موٹر سائیکل والا، سر جی میرے کاغذات تو پورے ہیں، پھر چلان کیوں؟ پولیس والا، سونیا ڈبل سواری کھل گئی ہے، تو کلہ ہی جا رہے ہیں۔ دو سردار بائیک پر جا رہے تھے، پولیس والے نے روک کر کہا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ڈبل سواری پر پابندی ہے؟ ایک سردار نے کہا، پتہ ہے، اسی لیے اس کو واپس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ سردار اپنی بیوی سے بولا، جانو تمہاری گردن کے اوپر ایک عجیب سی چیز لگی ہوئی ہے جسے دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ بیوی نے پوچھا، وہ کیا؟ سردار نے کہا، تمہارا منہ۔ ٹیچر، مرغی انڈوں پر کیوں بیٹھتی ہے؟ سردار، کیونکہ اس کے پاس کرسی نہیں ہوتی۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بتاؤ تمہارے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہیں؟ بیٹے نے کہا، 207۔ باپ نے کہا، نہیں، انسان کے جسم میں کل 206 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ بیٹے نے کہا، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، مگر کل رات کھانے کے دوران ایک ہڈی میرے پیٹ میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر، محترمہ میں مجبور ہوں، میں آپ کے شوہر کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں۔ عورت، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ میرے شوہر نیند میں لاتیں مارنے لگتے ہیں۔ بیوی سردار سے، تم پان اتنا مت کھایا کرو، کیا تم کو پتہ ہے کل اخبار میں لکھا تھا کہ پان کھانے والے کو منہ کا کینسر ہونے کا خدشہ ہے؟ سردار نے کہا، اچھا تو آج سے خریدنا بند۔ بیوی نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، کیا پان؟ سردار نے کہا، نہیں، اخبار خریدنا بند۔ ایک فقیر کار والے بابو سے، جناب علی 3 دن سے بھوکا ہوں، 10 پیسے کا سوال ہے۔ صاحب نے کہا، 3 دن سے بھوکے ہو تو 10 پیسے میں تمہارا کیا بنے گا؟ فقیر بولا، جناب علی میں تو اس مشین میں ڈالنے کے لیے 10 پیسے مانگ رہا ہوں جو وزن بتاتی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں پچھلے 3 دنوں میں میرا وزن کتنا کم ہو گیا ہے۔ ایک سردار کے گھر مہمان آنے تھے۔ سردار کی بیوی نے سردار سے کہا، تم ہمیشہ مہمانوں سے الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہو، اب ان سے تمیز اور طریقے سے بات کرنا۔ جب مہمان آئے تو سردار نے کہا، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ مہمان نے کہا، سردار جی آپ کے علاقے میں کتے بہت ہیں۔ سردار نے کہا، کتے سے یاد آیا، تمہارا ابا کیسا ہے؟ وہ نہیں آیا؟ ایک سردار آدھی رات تک چاند کو دیکھتا رہا۔ بیوی نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سردار نے کہا، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، پوری رات سے جل رہا ہے، اور پھر ہنستے ہوئے چاند کی طرف دیکھ کر بولا، جلتے رہو بیٹا، جب بجلی کا بل آئے گا تو تب پتہ چلے گا۔ ایک چور سردار کا موبائل لے کر بھاگنے لگا تو سردار نے فوراً دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ چور نے یہ دیکھا تو سردار کو بلا کر پوچھا، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ سردار نے کہا، زندگی میں پہلی بار مجھ سے کسی نے کچھ چھینا ہے تو مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں کہ کس کو بھاگنا چاہیے۔ ایک عورت کسی دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی دی اور تاکید کی کہ جس چیز کو دیکھ کر غصہ آئے اس سے دور رہنا، اور کہا، کل پھر آنا۔ وہ عورت کبھی لوٹ کر ڈاکٹر کے پاس نہ آئی۔ ایک روز بازار میں اس عورت اور ڈاکٹر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے عورت سے پوچھا، آپ دوبارہ میرے پاس نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ عورت نے کہا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا جس چیز کو دیکھ کر غصہ آئے اس سے دور رہنا۔
تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔